اب اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 13. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا کہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں اور نصرانیوں کے غلط عقیدوں کا رد ہے، اور ساتھ ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات کا ذکر بھی ہے. اب یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 13 غزوہ بدر کے متعلق ہے. ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ کافروں کا دھیان دلا رہا ہے کہ کیا تم یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مسلمانوں کے پشت پہ کھڑا ہے، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی تائید، اپنی نصرت عطا فرما رہا ہے، کس طرح ان کی ہر وقت ہر لمحے مدد فرماتا ہے. تو کیا تم ایسے گروہ سے جس کی اللہ رب العزت مدد کرتا ہے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، ان کے ساتھ تم مخالفت کرتے ہو، ان کے ساتھ تم لڑائی کا ارادہ کرتے ہو؟ تو وہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دی. قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں، فئتن کی جمع یہ تثنیہ ہے، فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو کہ آپس میں برسر پیکار تھے، آپس میں قتال کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. کون سے دو گروہ؟ فئۃ تقاتل، ایک گروہ تو وہ تقاتل جو جھگڑا کر رہا تھا، جو جہاد کر رہا تھا، جو قتال کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وأخرى کافرۃ، اور دوسرا گروہ وہ کافرۃ جو کہ کافر تھے، کافر گروہ تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم، اپنے سے دگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی تائید فرماتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اولی الابصار، عقل والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے، ان کے لیے اس واقعہ غزوہ بدر کے اندر بڑی عبرت ہے. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اور اس میں جن دو گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے کافروں، تمہارے لیے اس واقعے میں نشانی ہے کہ جو دو گروہ آپس میں جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کافر تھا، جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر تھا. تو یہ تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیہ مبارکہ غزوہ بدر کے متعلق ہے، اور دو گروہوں سے متعلق کیا مراد ہے؟ ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ. اور غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور سن 2 ہجری میں ہوا، اور جمعے کا دن تھا. اور اللہ نے جو فرمایا کہ اس میں نشانی ہے اور عبرت ہے عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، وہ نشانی اور عبرت چند طرح سے ہے. میں آپ کو چند مثالیں اور واقعات غزوہ بدر کی تناظر میں بتاتا ہوں.
جس سے آپ پر یہ آیت کا معنی واضح ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک نشانی تو اس کے اندر یہ ہے غزوہ بدر کے اندر کافروں کے لیے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ جس کے پیچھے خدا ہوتا ہے اس کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی، اس بات کو سمجھیں۔ وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھو کافروں کہ تم نے غزوہ بدر دیکھا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور 313 جو مسلمان تھے وہ بھی بے سر و سامان تھے، اکثر نہ ہتھے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، جو ایک فولادی ایک زرہ ہوتی ہے جو جسم کو بچاتی ہے زخم لگنے سے اور تیروں سے، اور وہ 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت تھی، اور اس کے مقابلے میں جو کافر تھے ان کی تعداد 1000 تک تھی، 960 کسی میں آتا ہے، کسی حدیث کے اندر 960 کا آتا ہے، کسی میں 970 کا آتا ہے، 1000 کے قریب تھی لگو بیش، اور وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے، سب لوگ جو ہے سواری پر تھے، اور زیرہ سب کے اوپر تھی، اور بڑے تلواریں وغیرہ اور ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ ان میں ابو سفیان اور ابو جہل ان کے قائد تھے، اور 100 گھوڑ سواروں کی رہنمائی میں وہ قیادت کر رہے تھے، 700 اونٹ تھے ان کے پاس، اور جتنے بھی سوار تھے وہ سارے کے سارے زرے پہنے ہوئے اور لوہے میں غرق تھے۔ اب یہ آپ نے کمپیریزن، اس کی تفصیل میں نے آپ کو گروپ کے اندر بھی میں نے رمضان کے مہینے میں تفصیل جب آیا تھا، یہ 17 رمضان کا موقع، گروپ میں نے ایک مکمل اس کی وضاحت مضمون کی شکل میں دی تھی کہ کیا بے سر و سامانی کی کیفیت تھی مسلمانوں کی۔ اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ پہلی نشانی، بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور صرف 7 مسلمان شہید ہوئے، اور ان کے 70 کافر واسطے جہنم ہوئے، 70 پکڑے گئے، قیدی بنے، اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے مارکۃ العراء سمجھتے تھے اور جہاد اور قتل و قتال کے اندر بڑے ماہر سمجھتے تھے، وہ دم دبا کے بھاگ گئے۔ تو یہ پہلی نشانی کافروں کے لیے غزوہ بدر کے اندر کیا ہے کہ کمی ناکام ہونے کا یا غلط ہونے کا دلیل نہیں ہوتا، بلکہ اصل دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا، ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، ایک ایسا دن کہ جس میں حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ فرق تو واضح ہونا ہی تھا، جب 313 نہتے لوگوں نے 1000 لشکر کو ہرا دیا، لشکر جرار کو ہرا دیا، تو یہ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی، کہ یقیناً یہ 313 حق پر تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے 1000 کے لشکر جرار کو جو شکست فاش دے دی۔ ایک دلیل تو یہ دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری دلیل غزوہ بدر کے اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نشانی کافروں کے لیے بیان فرمائی کہ تم نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا اس سے 1 رات پہلے کفار کا کیا حال تھا اور مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ کفار کیا کر رہے تھے؟ لہو و لعب میں مبتلا تھے، وہ ناچ گانے میں مبتلا تھے، شرابوں میں مبتلا تھے، جبکہ مسلمان کیا تھے؟ وہ تو روزے دار تھے، راتوں کو عبادت کر رہے تھے، اور صبح انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ روزہ رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگ رہے تھے اپنی فتح کے لیے کہ یا اللہ ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس تو کوئی جنگی آلات حرب بھی نہیں ہیں، اور ہمارا مقابلہ بڑے خطرناک دشمن کے ساتھ ہے، ہماری تعداد بھی کم ہے۔ تو وہ ساری رات کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، اور تم نے دیکھا کافر ساری رات کیا کر رہے ہیں؟ ناچ گانے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ غزوہ بدر جس دن ہوا اس سے 1 رات پہلے امام بخاری فرماتے ہیں، بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
غزوہ بدر کے دن دعا کی کہ اے اللہ اپنے عہد اور وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے خیمے سے، اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ کافر شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے اصحاب کی تعداد 319 تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ پھیلا کر مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے شانوں سے چادر مبارک ڈھلک گئی۔ آپ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا فرما، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانوں سے ڈھلکی ہوئی چادر کو پکڑ کر آپ کے کندھوں پر ڈالا اور پھر آپ سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا، اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، آپ نے اپنے رب سے کافی دعا کر لی ہے، وہ ان قریب آپ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ کیا آیت؟ اللہ فرماتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون ربکم، جب تم استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اور صرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور تمہارے دلوں پر اطمینان نازل ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، فرشتے تو صرف ایک بہانہ ہے، آپ کو صرف طمانینت عطا کرنی ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ کافر کیا تھے؟ لہو و لعب میں مبتلا تھے، اور مسلمان کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار تھے۔ تو یہ بھی ان کی ایک وجہ بنی شکست کی، یہ دوسری نشانی تھی۔ اور حضرت امام مسلم جو ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نقل فرماتے، طویل حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جو دعائیں مانگ رہے تھے اس بات مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو شک تھا کہ ہم شاید شکست کھا جائیں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ جگہ بتا دی کہ فلاں کافر فلاں جگہ پہ مرا ہوا ملے گا، فلاں کافر فلاں جگہ پر اس کی لاش ملے گی۔ یہ صرف اور صرف جو استغفار کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی جو دعائیں تھیں وہ صرف اور صرف طمانینت قلب حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں کو تالیف کرنے کے لیے دیا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں کافروں کے لاشوں کے گرنے کی جگہ بتا دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، آپ زمین پر اس جگہ پر ہاتھ رکھتے، اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ نے ہاتھ رکھا کوئی کافر اس جگہ سے الگ نہ ملا، جس جگہ پہ رسول نے فرمایا کہ یہاں ابو جہل ملے گا وہیں پر ابو جہل ملا، یہاں پر فلاں ملے گا وہاں پہ فلاں ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے عطا کردہ علم سے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم لوگوں کو فتح ہوگی اور کافر اس طرح سے مرے ہوئے پائیں گے، یہاں پر ہمیں یہاں ملیں گے۔ لیکن کیا ایک تعلیم بتائی، جتنا مرضی آسانی کا معاملہ ہو جو بھی ہو، لیکن پھر بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ اگر غیبی امداد آ گئی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو فتح مل جائے گی، اس کے باوجود بھی آپ نے
اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے، اس کی مدد سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری جو اس میں نشانی کیا ہے، جس کی طرف آیت میں بھی اشارہ ہوا کہ ایک گروہ تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے، وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کون سا ہے جو کافر ہے، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دو گنا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک معجزہ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جب کافر مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو وہ زیادہ تعداد میں نظر آتے تھے۔ اس کے دو تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کفار نے جب مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی، جب وہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو وہ بجائے کم نظر آنے کے ان کو زیادہ نظر آتے تھے، اور ان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی تھی، یار یہ اتنے سارے نکل کے آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا قیمہ کر دیں گے۔ اس ہیبت کے اندر وہ مبتلا ہو گئے اور پھر وہ شکست فاش ہوئی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی غزوہ بدر کے اندر وہ یہ تھی کہ مسلمان اتنی تعداد میں کم ہونے کے باوجود ڈرے ہوئے نہیں تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی تعداد کم ہے اور مخالفین کی تعداد زیادہ ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ یہ کیفیت مسلمانوں پر نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ، سکون اور قلبی اطمینان نازل ہوا، اور انہیں بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اگر ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں تلواروں والوں سے، تو بھی ڈر نہیں رہے، بلکہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ان سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور اسی جذبہ ایمانی اور سکون قلبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں، تو آپ اپنے سے دو گنا بڑے مخالف کو شکست دے سکتے ہیں، اور یہی چیز غزوہ بدر کے اندر نظر آئی۔ اور جو فرشتوں کے نزول کی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں نے آ کر کے کافروں کو قتل کیا۔ اگر یہ بات لی جائے تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس کے لیے پھر 1000 فرشتے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا کافی ہے کہ کافروں کی بستیاں اجاڑ دے۔ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اطمینان قلبی کے لیے نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، ہم نے جو یہ فرشتے نازل کیے ہیں 1000، کہ صرف اور صرف آپ کے اطمینان قلب کے لیے نازل کیے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ فرشتے جنگ میں شامل ہو کر کے کافروں کو مار نہیں رہے، لیکن ان کے آمد سے مسلمانوں کے دلوں پر اطمینان قلبی، سکینہ، سکون نازل ہوا، اور ان کے اندر اعتماد پیدا ہوا، اور کافروں کو ایسا لگا کہ جیسے مسلمان 313 نہیں ہے بلکہ 2000 5000 ہے۔ وہ ان کی تعداد دیکھ کر گھبرا گئے اور پھر شکست کا شکار ہو گئے۔ تو یہ چند نشانیاں بڑی بڑی غزوہ بدر کے اندر ایسی ہیں کہ جو کافروں کو لیے نشان عبرت ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا تمہیں اس غزوہ بدر سے عبرت نہیں مل رہی کہ 313 مسلمانوں نے لشکر جرار 1000 کو شکست دے دی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میرا نبی حق پر ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اور جو یہ بات کر رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اگر تم اب بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ عذاب اللہ تعالیٰ کا تیار ہے۔ بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔